السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ مسلمانوں میں منہ باقی نہیں ہے، محبت کا جنون باقی نہیں ہے، صفیں کج دل پریشان سجدہ بے ذوق، یعنی وہ جذبہ اندروں باقی نہیں ہے۔ حضرات گرامی، گزشتہ دروس میں قرآن کریم کے دو بنیادی حقوق بیان کیے ہیں جن کی ادائیگی ہم سب کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کریم اس پر تدبر غور و فکر کیا جائے کہ یہ قرآن ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، قرآن ہمیں کن باتوں کو اپنانے کا حکم دیتا ہے اور کن کاموں سے منع کرتا ہے، روکتا ہے۔ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ قرآن کریم کا ترجمہ، اس کی تشریح، تفسیر سیکھنے سے، سمجھنے سے پتہ چلے گا، اور اس سے عمل نہایت آسان ہو جاتا ہے، دلچسپی پیدا ہوتی ہے، اللہ رب العزت کا ڈر پیدا ہوتا ہے، آخرت کے احوال سن کر، پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جنت کا تذکرہ سن کر دل مچل اٹھتا ہے، اہل ایمان کا ذوق بڑھ جاتا ہے۔ ان ساری چیزوں کا تعلق قرآن کریم کے ترجمہ و تفسیر سے ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ لوگو، تم قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں؟ سچی بات ہے، آج ہمارے دلوں پر تالے لگے ہوئے، آباؤ اجداد کی اندھی تقلید کے تالے، آج من پسند اور خواہشات نفس کے تالے، آج رسوم و رواج کے تالے، شرک و بدعات نے جکڑا ہوا ہے، دل زنگ آلود ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا زنگ اترنے کے لیے قرآن کو سمجھا جائے، قرآن ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اس کا زنگ اتارنے کے لیے ان دلوں کا، ان قلوب کا، وہ اللہ کا کلام قرآن حکیم ہے۔ یہ قرآن کریم جس کے بارے میں عرش والے رب عظیم نے یوں بھی فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اور البتہ تحقیق ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا، اس ذکر کو آسان کر دیا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن ہمیں پکار رہا ہے، یہ مجھ سے محبت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، یہ دستور عوام کے لیے بھی، حکمرانوں کے لیے بھی، اسلامی سلطنت کے لیے، ہر لحاظ سے قرآن کریم نے ہر مسئلے کو اجاگر کر دیا ہے، واضح کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توضیح اور وضاحت فرما دی ہے۔ اللہ رب العزت نے یوں بھی فرمایا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ فرمایا البتہ تحقیق ہم نے وہ کتاب نازل کی ہے، تمہاری طرف وہ کتاب اتاری ہے جس میں تمہارا ذکر موجود ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ قرآن میں آپ کا ذکر بھی ہے، میرا ذکر بھی ہے، تمام انسانوں کا، تمام مسلمانوں کا ذکر موجود ہے۔ قرآن میں اللہ نے مشرکوں کا بھی تذکرہ کیا ہے، توحید پرستوں کا بھی ذکر کیا ہے، بدعتیوں کا بھی تذکرہ کیا، سنت کے شیطانیوں کا بھی تذکرہ کیا، پاک کردار لوگوں کا بھی تذکرہ کیا، بد کردار لوگوں کا بھی تذکرہ کیا، پاک دامن لوگوں کا تذکرہ کیا۔
اولیاء کا تذکرہ کیا، اتقیاء کا تذکرہ کیا، صلحاء کا تذکرہ کیا، شہداء کا تذکرہ کیا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے حلال حرام کے مسائل واضح کر دیے۔ ہم دیکھیں کہ ہمارا شمار کن لوگوں میں ہے۔ قرآن میں تمہارا ذکر موجود ہے۔ حضرت عمرو بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ آیت سن کر تڑپ پیدا ہوئی، میرا تذکرہ کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ ایک قاری قرآن سے قرآن سنتے چلے جا رہے ہیں، فرائض کے بارے میں، نفل و نوافل کے بارے میں، استغفار کے بارے میں دیگر آیات آتی جا رہی ہیں، سنتے چلے جا رہے ہیں۔ بات کو مختصر کرتا ہوں، کہنے لگے جب کچھ اوصاف بیان ہوئے تو اللہ کا شکر ہے میں نے اپنا تذکرہ اچھے لوگوں میں پا لیا۔ ہم غور کریں کہ ہمارا تذکرہ کیا نمازیوں کے ساتھ ہے یا بے نمازوں کے ساتھ ہے؟ ہمارا تذکرہ کیا روزہ داروں کے ساتھ ہے یا روزوں کا احترام نہ کرنے والوں کے ساتھ ہے؟ کیا ہمارا تذکرہ عاجز انکسار لوگوں کے ساتھ ہے یا متکبر لوگوں کے ساتھ؟ ہمارا تذکرہ کہیں مشرکوں کے ساتھ تو نہیں؟ یا توحید کی رمق ہمارے اندر موجود ہے یا نہیں؟ سب کا تذکرہ موجود ہے، ہمیں ڈھونڈنا ہوگا۔ کیسے؟ قرآن کو سمجھ کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے فرمایا تھا، سنن ابن ماجہ کی یہ روایت ہے، ابو ذر اگر تم قرآن کی ایک آیت سمجھ کر پڑھو گے یہ 100 رکعات نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ ایک آیت سمجھ کر پڑھنا، نفلی عبادت خوشی سے ہے، کر لیں فابیہا، بڑا اجر ہے، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں، لیکن فرائض میں تو کوئی چھٹکارا نہیں، معافی نہیں۔ نفلی عبادت 100 رکعات نفل پڑھنے سے بہتر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی ایک آیت کو سمجھنا، سیکھنا، اس کا ترجمہ یہ قرآن۔ آج دماغوں میں یہ بات ڈال دی گئی تمہیں قرآن سمجھ نہیں آئے گا، اس کے لیے 17-18 علوم سیکھنے پڑیں گے، جبکہ رب ذوالجلال نے فرمایا یہ قرآن آسان کتاب ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ گلا تو گونج دیا اہل مکتب نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ یہ بنیادی فریضہ ہے ہمارا۔ پیارے نبی نے فرمایا تھا القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تمہارے حق میں سفارش کرے گا یا تمہارے خلاف سفارش کرے گا، یعنی اس کو تھامیں گے، سینے میں جگہ دیں گے، ایمان لائیں گے، سارے اعمال کریں گے کہ قرآن تمہارے حق میں سفارش کرے گا۔ اگر اس کو پسے پشت ڈال دیا، تبرک کے طور پر بیٹی کے اوپر چھاؤں کر دی، یا سمجھ لیا کہ یہ قرآن بندوں کے لیے آیا ہے، مر گیا پاس جمع ہو کر ہم چارپائی پہ یا قبر پہ قرآن پڑھ لیں تو ہم نے حق ادا کر دیا، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ پیارے نبی کی سنت کے خلاف ہے، آپ کا یہ کوئی طرز عمل نہیں ہے۔ یہ قرآن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف سفارش کرے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما وَيَضَعُ بِهِ آخرین۔ اسی قرآن کی وجہ سے اللہ بہت ساری لوگوں کو عروج و اقبال سے، بلندی سے ہمکنار کرتا ہے۔ اسی قرآن کی وجہ سے اللہ بہت سارے لوگوں کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں ایک عام انسان تھا جب میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، جب میں نے اس قرآن پر میں ایمان نہیں لایا تھا، میری کوئی حیثیت نہیں تھی، مجھے کوئی جانتا نہیں تھا، میں ایک عام سا انسان تھا، ایک ذمہ دار، ایک چرواہا، بکریاں چروانے والا۔ اور جب اللہ نے اسلام کی دولت دی، قرآن کی دولت سے نوازا، تو اللہ نے اس کی برکت سے پوری قوم کی سرداری عطا فرمائی۔ آج عمر فاروق دنیا سے چلے گئے، ہم بڑے ادب سے، بڑے احترام سے ان کا تذکرہ کرتے ہیں، اور ان کا تذکرہ کرنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں۔ قرآن سمجھ کر پڑھا جائے، ایک آیت ابو ذر سیکھ کر سمجھ کر پڑھو گے، یہ 100 رکعات نفل سے بہتر ہے۔ ہماری تو نفلی عبادت ہی بڑی عجیب ہے، پتہ اس وقت چلتا ہے جب مولوی صاحب رکوع چلے گئے، یہ پڑھ کے آ رہے ہیں۔ قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے،
8 रकात नमाज तरावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी, 20 रकात नहीं पढ़ी। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत के मुताबिक प्यारे नबी क़यामुल लैल रमजान और गैर रमजान आप 11 रकात पढ़ते थे, 8 रकात वुज़ू करके, 7 3 वितर, 11 रकात सुन्नत ये है। अगर आप कहें कि नफली इबादत है मैं जितनी मर्जी चाहूँ करूँ, फिर 20 पे ब्रेक क्यों, फिर आप बेशक 100 नफल पढ़ें। लेकिन ये कहना कि ये 20 रकात सुन्नत है, ऐसा नहीं। सुन्नत 8 है। फिर अगर आपने नफली इबादत समझकर ज्यादा करनी है तो आप जितनी मर्जी करें, 20 पे ब्रेक क्यों, 20 पे स्टॉप क्यों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात दूर न चली जाए। इस कुरान के बारे में फरमाया, ये कुरान तुम्हारे हक में भी तुम्हारे खिलाफ भी सिफात है। अब हमने गौर करना है, हमने इसको अपने हक में खड़ा करना है या अपने खिलाफ इस कुरान को हुज्जत बनाना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कब्र में 3 सवाल जो मशहूर होंगे ना, मन रब्बुका मन नबियुका मा दीनुका, एक चौथा भी होगा जो सही जवाब देगा इन सवालात के। फरिश्ता पूछेगा मा युद्रिक, तुझे कैसे इदराक हुआ, तुझे कैसे मालूम हुआ ये अल्लाह के नबी हमारे नबी हैं, अल्लाह मेरा रब है, दीन मेरा इस्लाम, तुझे किसने बताया। वो खुश नसीब कहेगा, अल्लाह हमें भी उनमें शामिल कर। वो कहेगा क़राअतु किताबल्लाह फ़आमनतु वसद्दक़तु बिही, मैं कुरान पर ईमान लाया, मैंने इसकी तिलावत की, मैंने इसकी तस्दीक की, मुझे ये सब कुरान ने बताया। अगर पता ही ना हो कुरान कहता है, और वो बदनसीब जो सवालों के जवाब में नाकाम हो जाएगा, रिश्ता पूछेगा उन्हें जाना नहीं, पढ़ा नहीं, वो कहेगा ला दरैता वला तरैता, ना मैंने इसका समझा ना मैंने इसकी तिलावत की। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे लोगों को उनकी गिरफ्त करेगा, सख्त और कड़ा अजाब देगा। आइए, ये दुनिया की दौलत ने कब्र में काम नहीं आना, बाप ने काम नहीं आना, माँ ने काम नहीं आना, वहाँ कुरान सिफारिश करेगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर रिवायत है, आपने फरमाया जो इशा की नमाज के बाद सूरह अल मुल्क की सूरतुल मुल्क की तिलावत करता है, इस सूरह मुल्क अज़ाबे कब्र से ऐसे खुश नसीब को बचाए। हर सूरत की एक अपनी फजीलत है। कुरान के साथ ताल्लुक मजबूत करें, इसका तर्जमा तफसीर समझें और उन लोगों से समझें जो सहाबाए किराम के मनहज को सामने रखकर सिखाते हैं, समझाते हैं। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कल इंशाअल्लाह औरतों के लिए यहाँ मस्जिद में प्रोग्राम है सुबह 9:30 बजे, कल बरोज़